اب اس کے بعد ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم درخواست کریں گے کہ حضرات آئیں اور اپنے خیال کے مطابق اس پروگرام کے تئیں اور آئندہ اس مسجد اور اس کے ارد گرد ہونے والی آبادی کے تئیں تھوڑا ہم سب کو خبردار کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور بچیوں اور میری ماں بہن بیٹیوں، اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان رہا کہ اس مولائے حقیقی نے آج ہم سب کو اکٹھا ہو کر کے اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے اور سننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ اس محلے کے لیے کہ آج یہ ہمارا سال کا آخری اور شاید کہ یہ پہلا پروگرام ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس اجڑے دیار میں، اس جنگل میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نونہال بچے اور بچیاں جو آج پروگرام پیش کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج ان کے والدین، گارجین، ماں باپ یہاں موجود ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مکتب میں آتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے، ضروری یہ ہے کہ اگر دین سے ہمارا لگاؤ ہوگا اور مکاتب مدارس میں ہمارے بچے آئیں گے، جائیں گے، مسجدوں سے تعلق ہوگا، تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہماری یہ دین پہ قائم رہیں گی۔ اور آج ہمارے بچوں میں آج اتنے جاگرتا کہ وہ کھڑے ہو کر کے مائک پہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ابھی ان بچوں کی عمر ہی کیا ہے، بہرحال مبارکباد کے قابل ہیں مولانا جو امام صاحب ہیں یہاں، مولانا عبدالکریم صاحب۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے ان بچوں پہ، جو بچے آج مائک پہ کھڑے ہو کر کے اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ابھی ان بچوں کی عمریں کیا ہے، اس لیے میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ماں باپ جو بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ آج ان کے بچے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ سن رہے ہیں، مسجد میں موجود ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہم سب کو آنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ، یہ پہلا پروگرام ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر ایسے ہی خوب شوق ہوگا تو آنے والا سال انشاءاللہ اب اور تیاری سے ہمارے بچے آئیں گے، مدرسے میں اور اچھی تیاری کروائی جائے گی، انشاءاللہ اور اچھا پروگرام ہوگا۔ لیکن بات یہ کہنی ہے مجھے ان ماں باپوں سے، ان کے گارجینوں سے کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں۔ ہمارے بچے اگر ادھر ادھر گھوم ٹہل رہے ہیں تو اللہ کے واسطے انہیں دین سے جوڑیں، مدرسے میں بھیجیں۔ یہ کم سے کم آئیں گے، نماز روزہ سیکھیں گے، دعائیں سیکھیں گے، تو اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے ماں باپ کو بھی اس چیز کا سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ یہ دور چلتا رہے گا اور دینداری گھر میں انشاءاللہ رہے گی۔ اس لیے بہت سارے اور ایسے بچے ہمارے ہیں جو دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، ان کے والدین کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے کل سے ہمارے وہ بچے جو نہیں آ رہے تھے اب ان کو آپ مسجد میں بھیجیں۔ ہمارے یہاں
मौलवी साहब के अंदर माशाअल्लाह इंग्लिश, उर्दू, अरबी, हिसाब सबकी सलाहियत है उनके पास, और बच्चों को माशाअल्लाह ये खूब अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे भी। अगर जरूरत पड़ी तो अगर हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे तो हम उस्ताद बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। तो ये आप लोग अब ये शौक और हौसला अपने घरों को लेके जाएं कि हमारे बच्चे, अगर जो बच्चों का नाम आपने अभी तक यहाँ नहीं लिखाया है उनका नाम लिखवाएं और अपने बच्चों को मस्जिद मदरसे तक भेजें। अगर बच्चे हमारे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम और एक मुदर्रिस का इंतजाम करेंगे, लेकिन पहले आप अपने बच्चों को भेजें। ये बहुत शौक की बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अल्लाह का ये एहसान मानो, इस जंगल में अल्लाह ने अपना घर बनवाया है। ये आप हजरात की मेहनत है, आप हजरात की दुआएं हैं, ये लगन है कि यहाँ से अजान की आवाज आपके घरों में जा रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है। ये रमजानुल मुबारक का महीना चंद ही दिन के बाद हमारे सामने है। अगर हमारे अंदर दीनदारी होगी, हमारे बच्चों में दीनदारी होगी, तो मस्जिदें इंशाअल्लाह रमजान में भरी होंगी, तरावी बड़ी तरावी होगी इंशाअल्लाह, हुफ्फाज किराम आएंगे, कुरान शरीफ सुनाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, आज ये अहद करके उठना, मेरी माँ बहनों, ये अहद करके उठना कि अब से अगर गफलत मुझसे हुई इसके पहले, हमारे बच्चे और बच्चियां अगर मस्जिद मदरसे से नहीं जुड़े थे, अब इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों और बच्चियों का नाम यहाँ लिखवाएंगे। क्योंकि ये देखो, अगर आपके बच्चों और बच्चियों के अंदर आज कितना खुशी हो रही है हम लोगों को ये देख करके कि हमारे नौनिहाल कम से कम अल्लाह अल्लाह के रसूल का प्यारी प्यारी जबान से नाम ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और आज ये छोटे नौनिहाल बच्चे, अगर इनकी जिंदगियों में अल्लाह अल्लाह के रसूल की आवाज बात रहेगी तो इंशाअल्लाह ये कोरे कागज हैं, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों में दीन बाकी रहेगा अगर इनके दिलों में बात रहेगी। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियों, हम खास तौर से आपको मुतवज्जे कर रहे हैं कि आप हजरात कम से कम अपने बच्चों को भेजो। जब माएँ चाहेंगी और उनकी कोशिश होगी तो कोई बच्चा हमारा अनपढ़ नहीं रहेगा। देखो, जगह जगह छोटे छोटे मोहल्लों में, हर मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम से लोगों ने खोल दिया है, और आज हमारे बच्चे अरबी मदरसे से निकल करके और उन इंग्लिश स्कूलों में जा रहे हैं, जहां हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल की आवाज हमारे कानों में नहीं हमारे बच्चों की आ रही है। आखिर में वो बच्चे हमारे लिए क्या बनेंगे? और आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें, दर्जे 5 तक तो इंशाअल्लाह, पंजुम तक यहाँ इंशाअल्लाह आपके बच्चों को कुरान भी सही, आपके बच्चों को हिसाब भी सही, आपके बच्चों की इंग्लिश भी सही। उसके बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, बेहतरीन तालीम अपने बच्चों को दें, लेकिन मस्जिद से जोड़ करके उनके जहन दिमाग में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात आ जानी चाहिए। इंशाअल्लाह मरते दम तक उन बच्चों के जहन दिमाग से वो चीज नहीं निकलेगी अगर शुरुआत में उनके जहन दिमाग में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात आ गई। इसलिए मेरे अजीजों, ध्यान दो। देखो, ये ऐसे मकातिब और मदारिस और मसाजिद की देन है कि मेरी माओ बहनों के सरों पे दुपट्टा है, हम जैसे लोगों के सरों पे टोपियां और दाढ़ियां और कुर्ते पैजामे हैं। ये मसाजिद और मदारिस और उलमाओं के, ये समझ लीजिए दीन की बात कहने का ये फायदा है। अल्लाह का शुक्र मानो कि ऐसी जगह जगह मसाजिद और मदारिस से हमारे बच्चों के अंदर दीनदारी आती है। यही हमारे बच्चे जब घर में जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, यही हमारे बच्चे टोपी लगा के कुर्ता पैजामा पहन के अपने घरों में जाएंगे, इनके माँ बाप को दिली खुशी होती है कि हमारा बच्चा दीनदार बन रहा है, हमारे बच्चे के अंदर दीनदारी आती है। हमारा बच्चा हमारे घर से आएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के आएगा, और इंशाअल्लाह अपने घर में दाखिल होगा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के घुसेगा। उससे ये होगा कि इन बच्चों के अंदर दीनदारी आज से अगर रहेगी तो इंशाअल्लाह आगे भी बाकी रहेगी। अगर हमने इसका ख्याल न किया, हमने केजी और इंग्लिश मीडियम और यहाँ वहाँ का ध्यान दिया और दीन से हमने उनको दूर रखा, तो यही बच्चे आगे जाकर के दीनदारी से दूर हो जाते हैं। वही बच्चे जाकर के वो
بس زبانی سے پیش آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ میں. اس لیے بار بار یہ باتوں سے آپ لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کا نام مکتب میں نہیں لکھایا ہے تو انشاءاللہ پہلی فرصت میں میری ماں بہن بیٹیاں کان کھول کر سن لیں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو پڑھا دو کہ نماز روزہ سیکھ جائے. آج اس کو محسوس ہو جائے کہ بھائی ہمیں بھی مسجد میں جانا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. اور جب یہ بچے دیندار ہوں گے تو ہماری ماں بہن بیٹیوں کی زندگیوں میں دین آئے گا. اور میری ماں بہن بیٹیاں بہت کافی تعداد میں موجود ہیں ماشاءاللہ. میں انہیں بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں, رمضان المبارک قریب ہے, اپنی زندگیوں میں دین لاؤ. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کفر کے دائرے میں گھس گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں, آپ کی زندگی میں نماز نہیں, تو آپ کی زندگی میں روزہ نہیں, تو بتاؤ تم کاہے کے مسلمان ہو؟ نام کے مسلمان نہیں. میرے عزیز بچوں اور بچیوں اور محترم بھائی دوستوں, میری ماں بہن بیٹیوں, کم سے کم یہ عہد کر کے اٹھنا. یہ رمضان المبارک کے پہلے جو بھی پروگرام ہو رہا, چھوٹا موٹا پروگرام آج یہ دکھ رہا ہے, لیکن آنے والا دن انشاءاللہ اگلے سال یہ مسجد بھری ہوگی. انشاءاللہ ہمارے بچوں سے مسجد بھر جائے گی, لوگوں سے بھر جائے گی. ہماری ماں بہن بیٹیاں کافی تعداد میں آئیں گی انشاءاللہ. یہ پہلا پروگرام ہے اور ہماری تیاری بھی مستقل جیسے ہونی چاہیے. نہیں ہو سکی. مولانا بھی بیچارے ان کے والد کی طبیعت خراب ہونے سے وہ کافی بزی تھے, مصروف تھے, لیکن ٹھیک ہے, جو پروگرام طے ہو چکا تھا اس پروگرام کو کیا جا رہا ہے. کم یا زیادہ انشاءاللہ آنے والے دن یہ مسجد بھری ہوگی, ہماری نمازیوں کی تعداد سے بھر جائے گی. آپ لوگوں سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ نماز کے لوگوں کو دعوت دیں. یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں دینداری قائم کریں, اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی دین کی دعوت دیں, اور باقی آنے والا دن انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے کانوں میں اللہ اللہ کے رسول کی بات جا رہی ہے, اذان کی آواز پہنچ رہی ہے, ورنہ اس جنگل میں کہاں ہم لوگ سوچ سکتے تھے. اللہ نے احسان فرمایا, اللہ نے کرم فرمایا, مسجد کا وجود ہوا اور آپ حضرات کو اذان کی آواز پہنچ رہی ہے. اللہ کے واسطے اس کی قدر کر لو, ورنہ ہائے افسوس پھر کچھ نہیں ہوتا. جب آدمی کے ہاتھ سے بول نکل جاتا ہے تو افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. روح جب تک ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جس دن ہماری روحیں نکل جائیں گی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں بات لمبی نہ کر کے ہمارے حضرت مولانا امام صاحب, مولانا نسیم صاحب مدنی مسجد کے خطیب ہیں, وہ مسجد کے امام ہیں, وہ انشاءاللہ ابھی تفصیلی بیان آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.